اگر آپ کی زندگی میں نمازوں کی پابندی اور تہجد کے باوجود بھی سکون نہیں ہے تو سن لیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو بامشکل 3 تسبیحات پوری کرتے ہیں اور سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے نماز تو ہو جاتی ہے مگر رب سے آشنائی نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں آٹو پہ لگے ہوتے ہیں، ہم خود نہ جھکتے ہیں اور نہ اٹھتے ہیں، ہم اس دوران کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، جیسے پائلٹ جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگا کر خود سواریوں سے دعا سلام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم رکوع کو رکوع سمجھ کر، سجدے کو سجدہ سمجھ کر اور قیام کو واقعی رب العالمین کے سامنے فرمانبرداری سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کیفیت ٹھیک اس کھلونے کی طرح ہوتی ہے جس میں سیل ڈال دیے گئے ہوں اور بٹن آن کر دیا گیا ہو تو وہ خود بخود اوپر نیچے دائیں بائیں لڑکتا پھرتا ہے۔ آپ جب کوئی میموری کارڈ کسی ڈیوائس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیوائس پہلے اس میموری کارڈ کا جائزہ لیتی ہے، اس کو پڑھتی اور ریکگنائز کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ اس میموری کارڈ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں فولڈر ہے، اس کی اتنی سپیس استعمال ہو چکی ہے اور اتنی باقی ہے۔ پھر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ سرکار، آپ جو مواد اس پر کاپی کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کارڈ میں جگہ کم ہے جبکہ مواد کا حجم زیادہ ہے۔ آپ کچھ مواد ڈیلیٹ کر کے مناسب جگہ بنائیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین اس ماتھے کو ریڈ کرتی ہے اور ریکگنائز کرتی ہے۔ اس پروسیس میں کچھ دیر لگتی ہے۔ زمین سادہ ہو تو جیبن کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ مصلی اور قالین جتنا موٹا ہو، جیبن کو زمین سے رابطہ کرنے میں ویسی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ ہم زمین کے ماتھا ریڈ کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یوں جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے قدموں میں سر ہو اور کچھ لیے بغیر اٹھ کر گھر آ جاؤ تو نماز ایک مذاق ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ جماعت میں مجبور بھی ہوں تو نوافل میں کسر نکال لینی چاہیے۔ کم از کم 5-7 دفعہ کی تسبیح کے بعد ہی آپ دنیا کی ٹرانس سے نکل کر مینول پر آئیں گے اور آپ کو اپنی حیت کا احساس ہوگا کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، ہاتھ کہاں ہے، ماتھا کہاں ہے، گھٹنے اور پاؤں کہاں ہیں۔ جو چیز آپ کو یاد آتی جائے گی سمجھ لیں کہ وہ چیز حقیقت میں ریکگنائز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب تسبیح کو الفاظ کی بجائے منہ بند کر کے سوچ کے زبان میں کہیں جتنی دیر بھی مزہ آتا رہے۔ جب اکتاہٹ محسوس ہو تو بیٹھ جائیں اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا اپنی زبان میں یاد کر رکھیں، اس کو پڑھیں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے دے اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور میرے دکھوں پر مرہم پٹی کر دے۔ رزق کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ اس میں گندم اور چاول ہی نہیں بلکہ مال، اولاد، صحت، بصارت، سماعت اور روشیاں سب رزق کھلاتی ہیں۔ اب آپ دوسرے سجدے کے لیے پک چکے ہیں۔ پہلے سجدے میں سپیس بنی تھی، دوسرے سجدے میں اس دعا کو پیسٹ کر دیں۔ صرف 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ اپنا وزن خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنا آپ کبھی حالی محسوس نہیں ہوگا اور اب آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کیونکہ نماز میں ثواب کے ساتھ مزہ بھی آیا ہے اور یہی مزہ لذت آشنائی کہلاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جا، ایسا سجدہ نصیب کر
جو صرف تیرے لیے ہو۔ ایسا سجدہ نصیب کر کہ اس کے بعد یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے۔ ایسی دعا مانگنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا شامل ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسا رزق حلال کمانے کی توفیق دے جس میں برکت شامل ہو۔ آمین ثم آمین۔